اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرات گرامی، پہلی مرتبہ آپ کے علاقے لار میں محفل ذکر اہل بیت بسلسلہ تکمیل حفظ قرآن کریم کی محفل میں آپ احباب کے ساتھ ساتھ میری حاضری ہو رہی ہے۔ میں اپنی جانب سے حضرت علامہ مفتی معین الدین سعیدی صاحب اور ان کے جملہ خانوادے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صاحبزادے کو اس سعادت سے نوازا ہے۔ والد صاحب سے بڑے تعلقات، اور ظاہر ہے کہ والد صاحب کے بعد میرے سے پیار محبت بھائی سجاد حسین راشد اور ان کے جملہ برادران کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے آپ احباب کے ساتھ ساتھ مجھے بھی شرکت کی سعادت سے نوازا ہے۔ رابطے اور وسادت کے حوالے سے فخر القرہ قاری رحمت حسین قادری صاحب اور غلام شبیر قادری صاحب کا شکریہ، انہی کی وسادت سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جس طرح آپ زیارت کر رہے ہیں سید السادات پیر طریقت پیر سید عطا اللہ شاہ بخاری زیدہ مجد و جلوہ افروز ہیں، سید بادشاہ کی اجازت سے میں کلام کا آغاز کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مجھے ایسا تھا کہ ظاہر مختصر پروگرام ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ سجاد بھائی نے پہلے کچھ فرمائشیں کی بھی ہیں، تو انشاءاللہ میں وقت میں رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کروں گا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سرکار کی جناب میں حصول برکت و نعمت و سعادت کے لیے باوجہ بلند درود پاک نبوی پیش کریں۔ آغاز حمد باری تعالیٰ سے شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، کبھی وہ دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے، بڑائی اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے، اور یہ کائنات ہے اس کے حضور سجدارے، لگان جیسے زمین کا کسان دیتا ہے، لگان جیسے زمین کا کسان دیتا ہے۔ کلمہ پاک کے ضمن میں چند اشعار پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ بلبل بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، دیوانہ بلبل بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، مور چکور کا جانا نہ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا نعرہ رسالت،
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ ہمارے خوشبختی کا جو ہمارے درمیان محترم مقام اسد مواب لائی کے صدر احترام خطیب پاکستان، خطیب ذیشان وائز افتلحان خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف اقبال رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ماشاءاللہ آپ جلوگر ہوئے، میں آپ کو دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ ماشاءاللہ تمامی احباب تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی جو ہے اس کاروان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ماشاءاللہ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں یہ خالی خلا جو ہے یہ پر فرما دے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ پیچھے والے احباب اٹھ کر تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ماحول خوبصورت یہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اپنے دل سے صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نبی کا بن کے گدا لا الہ الا اللہ، کلمہ پاک کی اہمیت شاید بیان کرتا ہے کہ تمام ورد وظیفے حصار میں اس کی، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام ورد وظیفے حصار میں اس کی، سبھی وظیفوں کی جان لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شیر قابل توجہ کہ جہاں پہ آدمی خود کو خدا سمجھ بیٹھے، جہاں پہ آدمی خود کو خدا سمجھ بیٹھے، وہیں پہ پڑھ کے سنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ او لا الہ الا اللہ۔ جس پڑھیا جس پڑھیا جس پڑھیا کر جاوے گائے مرن ویلے کم آوے گائے مرن ویلے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس پڑھیا اتر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا، قبر تیری چمکاوے گا، پڑھ لا الا اللہ، پڑھو لا الہ او لا الہ الا اللہ۔ آخری شعر
اور 5 اور پنجابی شاعر واہ 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 کہتا ہے کہ کلمہ رحمت باری اکبر نے جوانی واری گئے کلمہ رحمت باری اکبر نے جوانی واری نیستے پڑھے آقاری پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.